بہت ہی قابل احترام صدر لاہور ہائی کورٹ بار جناب محمد اسد منظور بٹ صاحب، محترم جاوید احمد اصولی صاحب امیر جماعت اسلامی پنجاب وسطین، محترم شیخ عثمان فاروق صاحب ڈپٹی جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی پاکستان، ہائی کورٹ بار کے نائب صدر جناب میاں سردار علی گیلن صاحب، سیکرٹری جناب بیرسٹر قادر بخش چاہل صاحب، فائننس سیکرٹری فلک ناز گل صاحب، ہمارے سابق صدور صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور میرے بہت ہی قابل احترام عزیز ساتھیوں اور لاہور ہائی کورٹ بار سے تعلق رکھنے والے، وکلا برادری سے تعلق رکھنے والے میرے بہت عزیز دوستوں اور میری بہنوں، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے استقبال کیا ہے، محبت دی ہے اور حوصلہ افزائی کی ہے، جس کی بنیاد پر آج میں یہاں پر اس تاریخی ہال میں موجود ہوں کہ جو قانون کی بالادستی اور اس کی تحریکوں کے حوالے سے مشہور ہے، اور یہ ہائی کورٹ بار ہے کہ جو طویل عرصے سے جد و جہد کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے، اور بڑے بڑے طالع آزما، بڑے بڑے عامر اور جابر اس بار سے اٹھنے والی تحریکوں کی تاب نہ لا سکے ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ جو وکلا تحریک 2007 میں چلی تھی، جہاں ہم نے پورے ملک میں اس کے حوالے سے بہت بڑی تحریک دیکھی تھی، لاہور ہائی کورٹ بار اس کا بڑا مرکز تھا، اور آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ کراچی بار میں تو یہ ہوا تھا کہ وکلا کے چیمبر میں وکلا کو جلا دیا گیا تھا۔ پورے ملک اور قوم میں یہ امید پیدا ہوئی تھی کہ قانون کی بالادستی کی یہ تحریک اب آگے بڑھے گی، اور واقعتاً اس تحریک نے ایک جلا بخشی تھی اور پوری قوم کو ایک امید سے ہمکنار کیا تھا، اور اس میں آپ کا ایک بنیادی رول تھا، اس میں پولیٹیکل ورکرز نے بھی اپنا کردار ادا کیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا کہ جنہیں ایمرجنسی میں جب ہم تحریک چلا رہے تھے تو جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، ہزاروں لوگوں کے ساتھ میں بھی ایک کارکن کی حیثیت سے گرفتار کیا گیا تھا، اور اس لحاظ سے ہمیشہ یہ بار اہمیت کے حامل رہے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہمارے آئین میں ہے، قانون میں ہے، اور ہمارے آئین کی تکمیل نہیں ہوتی اگر جمہوریت موجود نہ ہو، لیکن ڈیموکریسی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پارلیمنٹ میں اس طرح سے نظر نہیں آتی، پارٹیوں میں نظر نہیں آتی، رول آف لا نہیں ہوتا، اور جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا جاتا۔ ایسے میں یہ جو بارز ہیں یہاں جمہوریت ہوتی ہے، اور اس لحاظ سے آپ ہائی کورٹ بار کہیں، لاہور ہائی کورٹ بار کہیں اور دیگر بار، ان میں اور جماعت اسلامی میں ایک مماثلت ہے کہ الیکشن یا تو بار میں ہوتے ہیں یا جماعت اسلامی میں ہوتے ہیں۔ ورنہ تو جو جمہوریت کی دعوے دار بڑی بڑی پارٹیاں ہیں وہ بھی فیملی انٹرپرائزز ہیں، کوئی وراثت پہ چل رہی ہے، کوئی وصیت پہ چل رہی ہے، باتیں بڑی بڑی ہیں، لیکن جمہوریت کو خود اپنی پارٹیوں میں پامال کر کے چند خاندان ان پارٹیوں پر بالادست ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ جو اپنی پارٹیوں میں جمہوریت نہ لا سکیں وہ ملک میں کیا جمہوریت کو فروغ دیں گے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ یہ بار اس لحاظ سے بھی بہت اہمیت کے حامل ہے کہ یہاں وہ وکلا ہیں۔ ظاہر پاکستان کا تخیل علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ خود ظاہر قانون دان تھے، اور اس کی تکمیل قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کہ جو وکیل تھے اور انہوں نے پاکستان بنایا، اور پھر پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط طریقے سے استوار کرنے کی جو جتنی اس مدت میں کوشش ہو سکتی تھی وہ کی۔ جب پاکستان بن گیا تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہت کلیئر تھے، انہوں نے بتا دیا کہ اس ملک کا قانون بھی اسلامی ضابطوں کے مطابق ہوگا، یہاں پر جو معیشت ہوگی، اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مغربی سرمایہ دارانہ نظام یہ انسانیت کو کچھ نہیں دیتا، ہم اسلامی بنیادوں پہ اپنی معیشت کو استوار کریں گے۔ ظاہر ہے کہ سود سے پاک اسلامی معیشت جو زکوٰۃ کے نظام کے اوپر چلتی ہو،
اور لوگوں کی فلاح پر ہو، چند لوگوں کی جانبداری پر نہ ہو، جاگیرداری اور وڈیرہ شاہی پر نہ ہو، ایسی معیشت، وہ سیاست کے جو آزاد سیاست ہو، وہ چند لوگوں کے گرد نہ گھومتی ہو، اس کا خواب تھا کہ جو ہماری لیڈرشپ نے دیکھا تھا، لیکن بدقسمتی سے 77 سال میں یہ خواب پورا نہیں ہو سکا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مایوس ہو کر گھر بیٹھ جائیں، اس تحریک کو آگے لے کر چلنا ہے۔ یہ پاکستان کی تکمیل کی تحریک ہے، پاکستان کے مقاصد اور نظریے کی تکمیل کی تحریک ہے، جو کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں جانی چاہیے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے، اور اس میں جو بھی رکاوٹیں ہوں، کوئی اپنی طاقت کے ذریعے، کوئی اپنی جو ہے وہ اس نظام کے اوپر گرفت حاصل کرنے کے بعد اگر یہ سمجھتا ہو کہ ہم لوگوں کی تمناؤں کو دبا دیں گے، ان کے حقوق کو پامال کر دیں گے اور اپنی مرضی کی حکومتیں بنائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ چلنے والی اب چیز نہیں ہے۔ پاکستان اپنی اصل اور حقیقی منزل پر پہنچے گا، عدل اور انصاف کی بالادستی کا نظام انشاءاللہ قائم ہوگا، اور عدل کا نظام صرف اور صرف اسلام ہے، اور ہمیں اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ اس نظام میں صرف مسلمانوں کی فلاح نہیں ہے، بلکہ اقلیتوں کی بھی فلاح ہے۔ اس میں انسانوں کو ایک سطح پر آ کر دیکھا جاتا ہے اور بنیادی حقوق ان کو فراہم کیے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی اس بار کے الیکشن اور بار میں جمہوریت میں بات کروں گا کہ یہاں پر آپ کا الیکشن ہو گیا اور بٹ صاحب جیت گئے، لیکن یہاں کوئی فارم 47 بعد میں آ کر کسی اور کو اس نے نہیں جتایا، بلکہ یہ آپ کے ووٹوں سے جیت گئے ہیں۔ ہماری جمہوریت کو اتنی پامال ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ میں جو لوگ موجود ہیں وہ لیجیٹیمیٹ لوگ ہی نہیں ہیں، وہ جیت کر آئے ہی نہیں ہیں، وہ فارم 47 پر مسلط کیے گئے ہیں اور جھوٹ پالش کے نتیجے میں مقرر کیے گئے ہیں۔ اس کا جمہوریت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اور پاکستان کے آئین سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کو اگر فروغ دینا ہے تو پھر اسی طرح سے الیکشن کے پروسیس کو یرغمال بننے سے روکنا ہوگا، آئین کی بالادستی قائم کرنی ہوگی، خود الیکشن ریفارمز کرنی ہوں گی، متناسب نمائندگی کا نظام قائم کرنا پڑے گا۔ اس وقت تو جاگیردار اور وڈیرے اور سرمایہ دار اپنے سرمایہ کی طاقت سے یرغمال بنا لیتے ہیں۔ وہ درست ہے کہ 2024 کے انتخاب میں بڑے بڑے الیکٹیبلز اوندے منہ گر گئے ہیں اور بڑے بڑے طاقتور منہ دیکھتے رہ گئے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا سیاسی اور سماجی ڈھانچہ انہی لوگوں پر مشتمل ہے جو دولت سے اور طاقت سے انسانوں کو یرغمال بناتے ہیں، انہیں حقوق سے جو ہے وہ ان کے حقوق کی پامالی کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہمیں ایسی جمہوریت چاہیے کہ جس کے نتیجے میں لوگ آزاد ہوں، بنیادی انسانی حقوق لوگوں کو ملے، تو پھر اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ایک ریفارمز کا پورا ایک جو ایجنڈا ہونا چاہیے، اور اس ایجنڈے کے مطابق ہم سوسائٹی کو موبلائز کریں۔ جمہوریت ظاہر ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اس لیے کہ ہم عوام کی حکومت عوام کے ذریعے سے عوام کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اور یہی ایک راستہ ہے جس کے نتیجے میں حالات سدھر سکتے ہیں۔ لیکن اس جمہوریت کے لیے جو بنیادی بات ہے، الیکشن کمیشن نے کہا کہ جناب ہم الیکشن سے پہلے ایک پارٹی کو مارجنلائز کیا گیا، اس کا نشان لے لیا گیا، لیکن اس بنیاد پر کہ پارٹی میں الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، تو میں چیف الیکشن کمشنر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کی بیلیورڈ پارٹی ہے مسلم لیگ نون، اس میں کون سا الیکشن ہوتا ہے؟ آپ کی بیلیورڈ پارٹی جو زرداری صاحب کی پارٹی پیپلز پارٹی ہے، اس میں کون سا الیکشن ہوتا ہے؟ اور ایم کیو ایم ٹائپ کی پارٹیاں تو خیر اس سے دور سے بھی واقف نہیں ہیں کسی جمہوری طرز عمل سے۔ اس لیے اپنی پسندیدہ پارٹیوں کو مسلط کرنے کا کام اگر الیکشن کمیشن ہی کرے گا اور اس کے لیے پورا انتظام کرے گا تو جمہوریت تو نہیں پنپ سکتی ہے۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ پارٹیوں میں جمہوریت ہونی چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 40 وڈیرے، ایک خاندان، پاکستان پیپلز پارٹی، صدر بھی ان کا، آئینی عہدے بھی ان کے، ساز باز کرو، حساب کتاب کرو اور آ کر قوم پر مسلط ہو جاؤ، اس کو یہ جمہوریت کہتے ہیں، اس کو یہ عوامیت کہتے ہیں، تو یہ تو جمہوریت نہیں ہے۔ پارٹی میں جمہوریت ہونی چاہیے اور پارٹی میں الیکشن ہونا چاہیے۔ 40 سال پارٹی ورکرز کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، زندہ باد مرد آباد کرتے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں، وقت پڑتا ہے تو کوڑے کھاتے ہیں، لیکن اس پارٹی کے اس ورکر یا اس جو نچلی سطح کا رہنما ہے
وہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتا کہ وہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کا کبھی وہ صدر بن سکتا ہے، اس لیے کہ فیملی انٹرپرائزز میں کسی پولیٹیکل ورکر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان کی حیثیت کمیوں کی ہوتی ہے، اور وہ کمی بن کر اپنی پارٹیوں میں وقت گزارتے ہیں، سوچتے بھی نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ سکیں۔ یہ اعزاز تو جماعت اسلامی کو حاصل ہے کہ وہ مڈل کلاس ہو، غریب ہو، صاحب ثروت ہو، میرٹ کی بنیاد پر اپنے لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ایک پروسیس کے ذریعے سے انتخابی عمل آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے جمہوریت پارٹیوں میں ہونی چاہیے، جمہوریت لوکل باڈیز کی سطح پر ہونی چاہیے۔ یہ کیسی پارٹیاں ہیں؟ اقتدار میں جب آ جاتی ہیں تو پھر یہ کوشش کرتے ہیں اقتدار چند ہاتھوں میں موجود رہے، خود اپنی پارٹی کے ورکر سے، سپورٹر سے اور مقامی رہنماؤں سے خوف کھاتے ہیں، امپاورمنٹ نہیں کرتے، اختیارات نہیں دیتے، لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں کرواتے، اور لوکل باڈیز کے الیکشن آمریتوں میں تو ہو جاتے ہیں اور ان نام نہاد جمہوریتوں میں نہیں ہوتے، کورٹ میں جا کر الیکشن کروانے پڑتے ہیں، اور اس میں بھی جب وہ الیکشن ہو جائیں تو اس کے بعد وہ اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہیں کرتے۔ جب یہ نہیں کریں گے تو جمہوریت کیسے پروان چڑھے گی؟ اسٹوڈنٹ جو کہ قوم کا شعور ہے، طالب علم جو قوم کی پہچان ہے، یوتھ ہے پاکستان میں، ان طالب علموں کا کوئی پولیٹیکل پلیٹ فارم نہیں ہے، کوئی ان کی آواز نہیں ہے۔ 40 سال ہو گئے ہیں طلبہ یونین پر بین لگا ہوا ہے۔ یہ کیسی جمہوری پارٹیاں ہیں کہ جو طلبہ کو، نوجوانوں کو اور یوتھ کو ان کا جمہوری حق نہیں دیتی ہیں اور الیکشن یہ یونین کے نہیں کرواتے ہیں؟ 40 سال سے اس حق کو پامال کیا ہوا ہے۔ تعلیمی دنیا میں جو کرائسس ہے، جس طرح سے استحصال ہے، جس طرح غریب کو ایلیمنیٹ کر دیا گیا ہے، مڈل کلاس اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے، تعلیم مہنگی سے مہنگی ترین ہوتی چلی گئی ہے، پرائیویٹ سیکٹر جس کی کوئی کنٹریبیوشن یقیناً ہو سکتی ہے لیکن اس کو کھلی چھوٹ دے دی، جتنے چاہو تعلیم کو کموڈیٹی بنا کر اس کو بیچو اور اس کو بیچ کر کاروبار کرو۔ جو 1400 سال کی ہسٹری میں کبھی کاروبار نہیں رہا، وہ اب ہمارے ملک میں تعلیم کاروبار کی حیثیت اختیار کر گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں غریب اور مڈل کلاس کو بالکل پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ کیسا ملک ہے؟ 77 سال گزارنے کے بعد 2,62,00,000 بچے جو 5 سال سے 15 سال تک کی عمر کے ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو میٹرک کر پاتے ہیں، انٹر اور ایف ایس سی اور ایف اے کر پاتے ہیں، یا وہ گریجویشن کی طرف جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد بھی ان کو روزگار نہیں ملتا۔ ڈیٹا سامنے آتا ہے اور آدمی پریشان ہوتا چلا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ اس ملک کی اشرافیہ نے اور حکمران طبقے نے کیا سلوک کیا ہے؟ 77 سال میں کس کی حکومت رہی ہے؟ کیا بہت چھوٹے لوگوں کی حکومت رہی ہے؟ کیا جاہلوں کی حکومت رہی ہے؟ کیا غریبوں کی حکومت رہی ہے؟ جن لوگوں نے اس ملک میں حکومت کی، یا تو وہ فوج کے جرنیل، یا بہت بڑی اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے، یا بڑے ٹاپ کے بیوروکریٹ، یا بڑے ٹاپ کے سیاستدان، جن کے بچے یہاں بھی اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں اور باہر بھی بہت اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ پورا حکمران طبقہ یہ سب مل کر جب حکومت 77 سال سے کر رہا ہے تو اس نے لوگوں کو جاہل بنایا ہے، صحت کی سہولتوں سے دور کیا ہے۔ اس طبقے کو اپنی ناکامی کا اعتراف کر کے ہمارے سروں سے ہٹنا پڑے گا، اور اگر یہ خود نہیں ہٹیں گے تو اس طبقے کو ہمیں اپنے سروں سے ہٹانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ یہ پاکستان حقیقی معنی میں آزاد نہیں ہو سکتا۔ یہ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں، یہ کسی ایک ادارے کا معاملہ نہیں، یہ حکمران ٹولہ ہے جو آپ کو ہر ادارے میں نظر آئے گا، اور ایک ایسا سسٹم انہوں نے قائم کیا ہوا ہے جس کی بنیاد پر یہی آ کر مسلط ہوتے ہیں اور 98-99% لوگوں کو اپنا غلام بناتے ہیں۔ اس لیے ہماری یہ تحریک، اس کا ایک ایجنڈا ہے۔ جماعت اسلامی جمہوری رویوں کو پروان چڑھاتی ہے، اس کی پارٹی میں بھی جمہوریت ہے اور جمہوری قدروں کے لیے ہم کام کرتے ہیں، اور اس کے لیے اپنی اس پوری تحریک کو ہم الحمدللہ آگے لے کر چل رہے ہیں۔ تعلیم ہمارا ایجنڈا ہے، صحت کی سہولتیں ہمارا ایجنڈا ہے۔ کتنے لوگوں کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ علاج پراپر طریقے سے کر سکتے ہیں؟ ابھی بجٹ آیا ہے، اس بجٹ میں جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی یہ پوری کی کہ جو جان بچانے والی دوائیاں وہ بھی مہنگی ہوں گی، اور وہ جو آلات ہیں، مثال کے طور پر جو اسٹینٹ ڈلتے ہیں دل کے مریض پر، اس پر بھی ڈیوٹی لگا دی۔ یہ جو اینجیوگرافی کا سامان ہوتا ہے اس پر بھی ڈیوٹی لگا دی، اور جتنے ایکوپمنٹ آ رہے ہیں اس پہ بھی ڈیوٹی لگا دی، اور جو چیریٹی کے ادارے ہیں ان کو بھی ان کا استثنا بھی ٹیکس سے ختم کر دیا۔ IMF کے کہنے پر اتنے سارے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، تو پھر یہ صحت کی سہولتیں
गवर्नमेंट सेक्टर में कितने लोगों को अवेलेबल है, और जब प्राइवेट सेक्टर को आप आगे बढ़ा रहे हैं और जब उसको इतना महंगा कर रहे हैं, तो आम आदमी को बुनियादी सेहत की सहूलतें, तो क्या अच्छी सहूलतें, जो अगर मिडिल क्लास लोग भी होंगे उनको भी वो सहूलतें हासिल नहीं होंगी। और ये कौन कर रहा है? ये वही लोग कर रहे हैं जो चेहरे बदल बदल कर हम पर हुक्मरानी करते हैं और हमें बुनियादी हुकूक से महरूम करते हैं। इसलिए अगर जमहूरियत को परवान चढ़ाना है तो फिर पार्टी में जमहूरियत, स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन होने चाहिए, मजदूरों के प्रॉपर इलेक्शन होने चाहिए, मजदूरों को मजदूरी का कम से कम उनका इस्तेहकाक तो होना चाहिए। पाकिस्तान में जो लोग मजदूर हैं, जो लेबर है करोड़ों की तादाद में, उनको तो मजदूरी के हुकूक ही हासिल नहीं है। चंद लोग हैं, चंद परसेंट हैं जो रजिस्टर्ड हैं, उनको भी हक नहीं मिलते। लेकिन जो इनफॉर्मल लेबर है, जो रिक्शा चलाने वाले, जो रेडी लगाने वाले या फैक्ट्रियों में ठेकेदारी निज़ाम के तहत काम करने वाले, कोई है जो उनकी आवाज़ बने कि अगर वो एक दिन छुट्टी करे तो उसके पैसे कट जाएंगे। कितनी औरतें हैं, औरतों के हुकूक की कितनी बात की जाती है, कितनी NGOs काम करती हैं। कभी इस ठेकेदारी निज़ाम के खिलाफ आपने आवाज़ सुनी है कि वो ये कहें कि ये जो ठेकेदार के तहत औरतें गारमेंट फैक्ट्रियों में काम करती हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करती हैं, खेतों में काम करने वाली औरतें हैं, इनका कौन सा डेली वेजेस है, इनका कौन सा मिनिमम वेज है, इनके हक के लिए कौन बात करने वाला है? कोई इनकी आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम ये समझते हैं कि इन सबको हुकूक मिलने चाहिए और इनको डेमोक्रेटिक राइट्स मिलने चाहिए। उसके बगैर जमहूरियत परवान नहीं चढ़ सकती। मुतनासिब नुमाइंदगी का क्या फ़ायदा है? मुतनासिब नुमाइंदगी का फ़ायदा यह है कि एक गोठ में एक आदमी, एक देहाती है, उसको एक पार्टी सही लगती है, उसकी लीडरशिप ठीक लगती है, अगर वो वोट डालता है, वो समझता है कि यहाँ तो जागीरदार है और जागीरदार और इलेक्टेबल है, मेरा वोट तो ज़ाय हो जाएगा, तो या तो वोट डालता नहीं है या जागीरदार से वाबस्ता हो जाता है। मुतनासिब नुमाइंदगी का मतलब यह है कि हर फर्द का वोट कौमी सतह के ऊपर काउंट किया जाएगा और उससे फिर पार्लियामेंट में नंबर्स ने किए जाएंगे और उसके नतीजे में पूरे मुल्क में जमहूरियत और जमहूरी रवैये परवान चढ़ेंगे। हमारा ये एजेंडा है। बदकिस्मती से पॉलिटिकल पार्टीज चूंकि जागीरदारों और वडेरों पर मुश्तमिल ये पार्टी होती हैं, तो वो इस एजेंडे को आगे लेकर चलने के लिए तैयार नहीं होती। मैं समझता हूँ कि बार को इस पर हमारे साथ मुआवनत करनी चाहिए। ये हमारी पार्टी का नहीं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का एजेंडा है और इस पर हमें साथ देना चाहिए। इसी तरह से जमहूरियत के कदरों को आगे बढ़ाने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि जो लोग आज ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है और गलत लोगों को लाकर बिठा दिया गया है, जाहिर है कि धांधली हुई है, गलत लोगों को लाकर बिठाया गया है। फॉर्म 45 पे नहीं, फॉर्म 47 पर हुकूमत बनाई गई है। लेकिन बाज़ पार्टियां ऐसी भी हैं जिनको एतराज़ इस पे नहीं है कि सही इलेक्शन होना चाहिए था और सही लोगों को फॉर्म 45 पर हुकूमत देनी चाहिए थी। वो अगर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ भी हैं, गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं जिताया, हमें भी फॉर्म 47 में जिता देते तो ये जमहूरियत और ये इलेक्शन लेजिटिमाइज हो जाता उनकी नज़रों में। और जब वो ये कहते हैं कि नया इलेक्शन होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि वाहिद लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट जो फॉर्म 45 की सूरत में मौजूद है, वो उस फॉर्म 45 वाली जमहूरियत को नहीं मानते, बल्कि वो नई डील करके इख्तिदार में आना चाहते हैं। हम ऐसे किसी भी एजेंडे को मुस्तरद करते हैं। एक लीगल डॉक्यूमेंट फॉर्म 45 का है, जो भी जीता है उसको जिताओ, ए है, बी है, सी है, कोई भी है। इतनी बड़ी धांधली